زینڈر دروازے کے باہر چھپ کر سالس کو چپکے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بوئنس کیڑے کسی فکر میں ہے اور سوچتے سوچتے بار بار اپنی ناک چھو رہا ہے۔ زینڈر کا ہاتھ جو اپنی ہی ناک کو چھو رہا تھا تھٹکا۔ پھر اس نے پلک جھپکی اور ہاتھ نیچے کر لیا۔ آتے ہوئے اس نے طے کیا تھا کہ وہ آج اس ظالم ڈیڈی کو اپنی سالگرہ کی تاریخ بتائے گا اور یہ بھی کہلوائے گا کہ اس دن سب کے سامنے اعلان کرے زینڈر بھی سالس کا بیٹا ہے۔ مگر دروازے تک پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ اگر اس نے بتا بھی دیا تو کیا پتا ڈیڈی ٹائرنٹ اس کی سالگرہ منانے سے انکار کر دے۔ وہ یہی سوچتا رہ گیا کہ اچانک دور سے شور اٹھا۔ زینڈر نے پلٹ کر دیکھا۔ وہی بدتمیز بچے واپس آ گئے تھے۔ اس بار اپنے والدین کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ جتھے کے لیڈر شیرازی مہدی، جس کے کان پر زینڈر نے کاٹا تھا، روتے ہوئے آ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ، ماں کا ہاتھ پکڑے، کان پر ابھی پٹی بھی نہیں بندھی تھی۔ خون رک چکا تھا مگر زخم دیکھ کر بھی دہشت آتی تھی۔ وہ قریب آیا تو فوراً انگلی سے زینڈر کی طرف اشارہ کر کے چلایا۔ ممی یہی ہے، اس نے میرا کان کاٹا۔ شیراز مہدی خاندان کی سائیڈ برانچ کا بچہ تھا۔ گھر والوں کا دارومدار مرکزی خاندان پر تھا۔ اسی حساب سے اس کی ماں بھی اپنے آپ کو ایک معزز خاتون سمجھتی تھی۔ وہ سیدھا زینڈر کے روبرو آ کر بولی، تمہیں کیا سمجھ آئی ہے لڑکے؟ میرے بیٹے کو دھکا دینا، کاٹ لینا، بات کرنا نہیں آتی؟ کیا تم کتا ہو؟ اس کی بلند آواز پر گردوبیش کے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے۔ یہ سب سالس کے اسٹڈی کے دروازے پر ہو رہا تھا۔ اس لیے اندر موجود سالس نے بھی شور سن لیا اور دروازہ کھول دیا۔ شیراز کی ماں نے سالس کو دیکھا اور فوراً رونا شروع۔ سالس، دیکھیں تو سہی، اس لڑکے نے جیک کا کان تقریباً کاٹ ہی ڈالا۔ یہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ وہ سسکتی رہی۔ میرا چھوٹا شیراز ہمیشہ سمجھدار رہا ہے، عمر میں بھی بڑا ہے، تو میں نے اسے سکھایا ہے کہ ہر اس کا خیال رکھے۔ آخر وہ ابھی چھوٹا ہے، مگر یہ چھوٹا شیطان ذرا سی بات پر کسی کو کاٹ لیتا ہے۔ یہ بہت ہو گیا۔ سالس نے بھویں چڑھائیں اور زینڈر کی طرف دیکھا۔ اس طرح اس کا زینڈر سے میل جول کم ہو رہا تھا، اس لیے وہ حقیقتاً نہیں جانتا تھا کہ یہ بچہ کیسا ہے۔ اور سچ یہ کہ ٹولومین بیل کے ہاتھوں پلے بچے سے کچھ انوکھی حرکتوں کی توقع رہتی ہے۔ جب وہ پہلی بار مہندی مینز آیا تھا اور باڈی گارڈ نے ڈی این اے کا سیمپل لینا چاہا تو اس نے ہاتھ ہی کاٹ ڈالا تھا۔ پھر سے اس کے تیور اور طریقہ کار اور بھی بے قابو ہوتے گئے۔ البتہ جب سالس نے روت سے تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ پہلے بچے پر تشدد کرتی رہی ہے، شاید اس لیے کم سنی میں ہی اس کی طبیعت میں ایسی درستی آ گئی۔ سالس نے آنکھیں سکیڑیں۔ تم نے کاٹا تھا؟ زینڈر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ ایک پل شیراز کی ماں کو دیکھتا رہا اور پھر سالس کو۔ دوسرے لڑکے کی ماں تو فوراً اپنے بیٹے کے حق میں کھڑی ہو گئی۔ اور اس کا ڈیڈی ٹائرنٹ؟ زینڈر کے اندر غصہ کھول اٹھا۔ اس نے جبڑا کس لیا، تھوڑی اونچی کی اور ہٹ دلّی سے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے کاٹا تھا۔ اسے سب سے زیادہ نفرت حقارت آمیز نظر سے دیکھے جانے سے تھی۔ سو اس نے بات بڑھائی اور شیراز کو چڑھا کر بولا، تم 10 سال کے ہو اور میں صرف 5 کا، پھر بھی تم مجھ سے جیت نہیں سکے؟ اوپر سے ہار کر ممی کے پیچھے چھپ گئے ہو؟ کیسے مرد ہو تم؟ شیراز کی آنکھیں اور باریں۔ وہ ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شیراز کی ماں کی آنکھیں بھی لال ہو گئیں۔ سنا آپ نے سالس، یہ لڑکا حد درجہ مغرور اور بدتمیز ہے۔ رتی بھر ندامت نہیں، آپ کو شیراز کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ سب بچے مہندی خاندان کے ہیں، چاہے یہ سربراہ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کسی کو دوست نہیں دے سکتا۔ سالس نے سنجیدگی سے پوچھا، اصل میں ہوا کیا ہے؟ وہ نہیں جانتا تھا معاملہ کیا ہے اور تعصب رکھتے ہوئے بھی وہ فٹافٹ فیصلہ نہیں سنا سکتا تھا۔ لیکن سوال غلط بچے سے تھا۔ اگر یہ حارث ہوتا تو سمجھ جاتا کہ ڈیڈی حقیقت جاننا چاہتے ہیں اور صاف صاف بتا دیتا، مگر یہ زینڈر تھا، ماں کی شفقت کے بغیر پلنے والا حساس بچہ۔ مشکل آئی تو اس نے سیکھا ہی یہی تھا کہ سب کچھ تنہا جھیلنا ہے۔ سالس کے سوال نے اس کے دل کو چیر دیا۔ تو اسے مجھ پر بھروسہ ہی نہیں؟ وسعت نگاہ ہو گیا۔ ہنکار بھر کر سالس کو نظر انداز کیا اور سیدھا جیک کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں نے تمہیں دھمکایا، اب کیا؟ اس بار کان تھا، اگلی بار یہ۔ شیراز خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ شیراز کی ماں ڈال بن کر آگے آئی۔ وحشی بچے، نہ تہذیب نہ تمیز۔ زینڈر نے ہاتھ باندھ لیے۔ تمیز کیا ہوتی ہے؟ میری ماں ہے نہیں اور جو باپ ہے وہ بھی جیسے ہے ہی نہیں، سکھانے والا کوئی نہیں، تو ادب کہاں سے آئیں؟ اگر میں برا لگتا ہوں تو مار لو، ہمت ہے تو مار کر دکھاؤ۔ میں سالس کا بیٹا ہوں، غیر ضروری بک بک سے بہتر ایک چاٹ لگا دو۔
زینڈر کے تیور دیکھ کر سالش کے چہرے پہ سیاہی آ گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، زینڈر ایک آخری موقع دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ ہوا کیا تھا؟ زینڈر اکڑ کر بولا، جو آپ نے دیکھا، آپ کے بیٹے نے کسی کو دھمکایا، آپ کیا مجھے بھی ماریں گے؟ پھر تلخی سے، آپ کو مجھے روکنے کا حق ہی کیا ہے؟ آپ نے مجھے پالا کب ہے؟ سالش نے داڑھیں کھینچی، پھر آہستہ سے کہا، کیا تم ابھی بھی مہندی مینر میں نہیں رہ رہے؟ یہ ایک جملہ زینڈر کے حساس دل پر تھوڑا بن کر لگا۔ اس کے کان بھی ابھی بھی بچوں کی باتیں گونجی۔ انکل سالش تو پارٹی شمائل کا اعلان کرنے کو رکھ رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ بس ایک ناجائز۔ انہوں نے تمہیں بیٹا مانا ہی نہیں۔ زینڈر کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ واقعی مگر یہ اس لیے ہوں کہ آپ نے میرے باپ باپ سے منت کی تھی کہ مجھے بھیج دیں۔ سالش کی ضد دیکھ کر آہستہ سے بیٹھ گیا، برابر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، زینڈر، جب مشکل آئے تو مجھ سے بات کیا کرو، ٹورومین کی طرح۔ وہ جملہ پورا بھی نہ کر پایا تھا کہ زینڈر نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر چیخا، میں نے اس سے کیا سیکھا؟ میرا باپ اسی نے مجھے پالا، میں ویسا ہی ہوں، میں تو پیدائشی برا ہوں۔ آپ تو چاہتے ہیں مجھے چٹا دیں، ہے نا؟ اور مجھے بھی آپ جیسے باپ کی ضرورت نہیں۔ میں آیا ہی کیوں تھا؟ آپ نے تو آنٹی روتھ کے ذریعے مجھے زبردستی بلایا۔ اگر میں برا لگتا ہوں تو واپس بھیج دیں۔ میرے دل میں ایک ہی باپ ہے، ٹورومین بیل۔ یہ حد سے بڑی باتیں کہہ کے وہ اکڑ کر سالش کو گھورتا رہا۔ سالش خاموش ہو گیا۔ اس انداز میں وہ لمحہ بھر کو سمجھ نہ پایا کہ بات کیسے آگے بڑھائے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور شیراز کی ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ چیخی، دیکھا آپ نے؟ ایسا بچہ گھر میں ہو تو خوف آتا ہے۔ آج میرے بیٹے کو کاٹا ہے، کل کسی اور کو کاٹ لے گا۔ ہم تو سائیڈ فیملی ہیں، برداشت کر لیں گے، لیکن اگر ہارسس کو کاٹ لیا تو؟ سالش نے منہ سکیڑ لی۔ وہ فوراً بولا، اور اگر شمائل کو؟ یہ سن کر سالش کی نگاہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ لڑکوں کی لڑائی ایک حد تک نظر انداز ہو سکتی ہے، مگر شمائل کا معاملہ الگ تھا۔ اس نے زینڈر کی طرف دیکھ کر سختی سے کہا، وجہ کچھ بھی ہو، آئندہ کسی کو کاٹنا منع ہے۔ زینڈر نے تیز لہجے میں بولا، کتے کے بیٹے سے اور توقع ہی کیا؟ سالش نے جھڑکا، زینڈر بیل۔ زینڈر تیوری دکھا کر اکڑ کر کھڑا رہا۔ شیراز کی ماں نے بیچ ہی میں فیصلہ سنا دیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں سالش، میں نے سب پتہ کر لیا ہے۔ شیراز ہارس سے ملنے آیا تھا۔ زینڈر نے دیکھا تو دوڑ کر بولا کہ وہ بھی آپ کا بیٹا ہے، اس لیے حکم چلا سکتا ہے۔ اس نے شیراز کو کھیلنے پر مجبور کیا۔ شیراز نے انکار کیا تو اس نے کاٹ لیا۔ سالش نے آنکھیں بڑی کر کے زینڈر کو تکتا ہوا پھر پوچھا، کیا یہی ہوا تھا؟ وہ سچ جاننا چاہتا تھا۔ بچہ ابھی چھوٹا تھا، عادتیں بدلوائی جا سکتی تھیں۔ جیسے ٹورومین نے بگاڑا تھا، اسے سیدھا بھی کیا جا سکتا تھا۔ مگر زینڈر خاموش رہا۔ اتنے میں شیراز کی ماں نے دور دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اگر ہمیں مان نہیں تو ہارس کا ہو تو مانیں گے؟ ہارس، ادھر آؤ اور ڈیڈی کو بتاؤ کیا ہوا تھا۔ کیا زینڈر نے جیک کو تنگ کیا؟ سالش نے رخ پھیرا۔ ہارس اور شمائل شور سن کر ہی آگے تھے۔ وہ قریب آیا تو سالش نے سیدھا ہارس سے پوچھا، کیا یہی ہوا تھا؟ اسے ہارس پر بھروسہ تھا، آخر اس نے اسے پالا تھا۔ شیراز کی ماں کی سانس بحال ہوئی۔ ہارس کوئی سادہ دل بچہ نہیں تھا، وہ چالوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اوپر سے شیراز نے بتایا بھی تھا کہ ہارس زینڈر کو نکال دینا چاہتا ہے۔ پھر اس سے بہتر موقع کیا ہوگا؟ وہ دل میں منصوبے باندھے مسکراتی نگاہوں سے ہارس کی طرف دیکھنے لگی۔ شیراز کی ماں نے فوراً بیٹے کو اسپتال نہ لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی اصل نیت ہارس کو خوش کرنا تھی۔ سال ہر سال سے وہ اپنے بیٹے شیراز کو ہارس کا دست راست بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بسود۔ ہارس ہو یا سالش، دونوں دوسروں سے سرد مہر رہتے۔ خاص طور پر ہارس، جس کے ہلکے سے آٹمز تھے۔ اس نے تو گھر میں بھی کسی سے زیادہ قربت نہیں رکھی، اس لیے جیک کی ماں نے اس واقعے کو ایک موقع سمجھا، چاہے اس کا بیٹا زخمی ہی کیوں نہ تھا۔ وہ بولی، ہاں ہارس، تم ہی بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اپنے ڈیڈی کو بتاؤ کہ یہ لڑکا کتنا تنگ کرتا ہے، ذرا سی بات پر غصہ کھاتا ہے، دوسروں پر دوش جماتا ہے، حد سے زیادہ بدتمیز اور وحشی ہے۔ اسے گھر سے نکلوائیں یا باہر بھیج کر تعلیم دلوائیں، ورنہ اتنے سارے بچوں میں معلوم نہیں اگلا شکار کون بنے گا۔ اشارے کافی واضح تھے، ہارس کو بات سمجھنی چاہیے تھی، مگر ہارس خاموش رہا۔ شیراز کی ماں چونک گئی۔ پھر اسے لگا شاید ہارس براہ راست ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ اگر یہ بات پھیل جاتی کہ ہارس نے زینڈر کو نکلوا دیا تو اس کی شہرت داغدار ہو جاتی۔ اس نے فوراً سوچا، میں نے ہارس کو کام سمجھا تھا، یہ بچہ تو گھر کے اندرونی کھیل میں ماہر ہے، تماشائی بننے کا ڈھونگ رچا رہا ہے۔ اس نے ایک اور کوشش کی، مجھے یاد آیا، شیراز جب آیا تھا تو ہارس مصروف تھا۔ ہارس، تم نے شاید لڑائی ہوتے دیکھی ہے۔ یہ کہتے ہی ہارس اچانک بولا، ہاں میں نے دیکھی تھی۔ شیراز کی ماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔
تو فوراً اپنے ڈیڈی کو اصل بات بتاؤ۔ اسے لگا حارث اب اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ ادھر زینڈر نے حارث کو گھورا۔ اسے وہ گفتگو یاد آ گئی جو پہلے اس نے سن لی تھی۔ حارث اسے گھر سے نکالنا چاہتا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا ڈیڈی ٹرومین نے کہا تھا، یہ خاندان مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ زینڈر نے تھوڑی اونچی کی اور منہ موڑ لیا۔ اس لمحے حارث کی آواز گونجی، ہاں؟ زینڈر نے شیراز کا کان کاٹا تھا۔ زینڈر کی مٹھیاں بند ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر سخت مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، میں نے کاٹا تھا تو کیا ہوا؟ اگر اتنے وہ بات مکمل ہی نہ کر پایا کہ حارث نے اگر کہا، مگر لڑائی پہلے شیراز نے شروع کی تھی۔ اس نے زینڈر کو ناجائز بچا کہا کہ اس کی ماں نہیں، اور یہ بھی کہ ڈیڈی اسے گھر سے نکال دیں گے۔ ان سب نے مل کر زینڈر کو مارا۔ اس نے بس اپنی حفاظت کے لیے کاٹا۔ یہ سب سن کر ساکت رہ گئے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں حارث پر جم گئیں۔ حارث نے حقیقت بیان کر دی تھی، مگر اس کے بعد کچھ نہ کہا۔ وہ پیچھے ہٹا اور شمائل کی طرف دیکھا۔ شمائل کے چہرے پر خوشی کی بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بھائی کو انگوٹھا دکھایا۔ حارث نے ہلکا سا ابرو اٹھا کر جواب دیا۔ وہ لڑکا جو پہلے ہی ٹھنڈا مزاج اور دنیا سے کٹا ہوا تھا، اب بہن کے ساتھ آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کر رہا تھا۔ جیک کی ماں کنگ رہ گئی۔ حیران نظروں سے حارث کو دیکھتی رہ گئی۔ آخر اس نے لرزتی آواز میں کہا، حارث، تم جانتے ہو تم نے کیا کہا ہے؟ حارث نے نظریں جھکائیں۔ ہاں، مجھے معلوم ہے۔ وہ واقعی زینڈر کو نکال دینا چاہتا تھا، مگر اس طرح کی گھٹیا چال سے نہیں۔ اوپر سے اس کی آنکھوں میں غصے کی جھلک تھی۔ زینڈر ڈیڈی کا بیٹا تھا۔ حارث اسے صرف اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ وہ ممی کے جذبات پر بوجھ بنے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باہر والے اسے ذلیل کریں۔ اگر زینڈر شرارت کرے یا ممی کو تکلیف دے تو حارث اسے ہرگز معاف نہ کرتا، مگر اس موقع پر جھوٹ بولنا ممکن نہ تھا۔ حارث نے اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تسلی سے دیکھا۔ حارث نے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ چھوٹی چالیں چال لیتا تھا کہ زینڈر نظر انداز ہو، مگر جب بات اصول کی آتی تو سیدھی لکیر پر چلتا۔ حارث نے نرمی سے حارث کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، پھر شیراز کی ماں کو سخت نگاہوں سے دیکھا اور کہا، لگتا ہے شہریار آج کل ضرورت سے زیادہ مصروف ہے، اس لیے شیراز کی تعلیم پر توجہ نہیں۔ بہتر ہے وہ واپس آئے اور کچھ وقت بیٹے کے ساتھ گزارے۔ شہریار مہدی شیراز کا باپ تھا۔ اگرچہ خاندان یا کمپنی میں کوئی خاص حیثیت نہ رکھتا تھا، لیکن حارث نے اسے کچھ پروجیکٹس دیے ہوئے تھے تاکہ تھوڑا بہت فائدہ اٹھا سکے، مگر اب جب ان کی جرأت ہوئی کہ زینڈر کو ناجائز کہیں تو یہ نوازشیں ختم۔ حارث کو اپنے بیٹے پر ناراضگی کا حق تھا، مگر دوسروں کو نہیں۔ یہ سنتے ہی شیراز کی ماں کے رنگ اڑ گئے۔ وہ رونے لگی۔ حارث، میں وضاحت دوں؟ حارث نے فوراً ٹوک دیا۔ میں صرف حارث کی بات مانتا ہوں۔ پھر بٹلر کو دیکھا۔ چونکہ شیراز بدتمیز ہے، اسے ٹھیک کی طرح پڑھانا ہوگا۔ کچھ دن تک اسے مہندی اسکول مت آنے دینا۔ جی سر، بٹلر نے جواب دیا۔ اشارہ ملتے ہی سیکورٹی آگے بڑھی، شیراز اور اس کی ماں کو پکڑا اور باہر لے گئی۔ شیراز کی ماں سن ہو گئی۔ مہندی خاندان کے سارے بچے اسی اسکول میں پڑھتے تھے تاکہ ایک دوسرے سے تعلق مضبوط ہو۔ اب حارث نے شیراز پر پابندی لگا دی، یعنی ان کے خاندان کو نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چیختی رہی، معافی مانگتی رہی، مگر حارث نے ایک موقع نہ دیا۔ سب سیدھا باہر نکلوا دیا۔ زینڈر نے حیرت سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ حارث اس کے لیے بولے گا، اور یہ تو بالکل خواب لگ رہا تھا کہ ظالم ڈیڈی اس کے حق میں کچھ کریں گے۔ اسے یاد آیا کہ پہلے جب کسی بچے سے لڑتا تھا تو ٹرومین کہتا، خود نمٹنا سیکھو، خون نکالو تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے۔ اس لیے وہ پہلے مکہ مارتا رہا، پھر جب اثر نہ ہوا تو کاٹنے لگا۔ ہر بار وہ کاٹتا اور سامنے والا لہولہان ہوتا تو ٹرومین ڈال دیتا۔ شاباش، یہی طریقہ ہے۔ مگر یہاں حارث نے خود اس کے دشمن کو سزا دی۔ زینڈر کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ شاید یہ گھرانہ اتنا برا بھی نہیں۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ حارث نے جھک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، زینڈر، تم مجھ سے ملنے آئے تھے؟ زینڈر نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو غور سے دیکھا۔ وہ کچھ الجھا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی سی آنکھوں میں حیرت اور پریشانی بھری ہوئی تھی۔ جب وہ آدمی نیچے بیٹھ کر اس سے بات کرنے لگا تو اس نے سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ جب بھی ڈیوٹی ٹربین اس سے بات کرتے تو وہ ہمیشہ اوپر سے دیکھتے تھے، جیسے اسے حکم دیا جا رہا ہو، لیکن یہ امر ایسا نہیں تھا۔ اس کے بتاؤ نے زینڈر کو محسوس کرایا کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے۔ زینڈر نے ہچکچاتے ہوئے اپنا حلق خشک کیا، ایک نظر حارث پر ڈالی اور پھر اچانک کہا، میں آپ کو اپنی سالگرہ کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ حارث نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس سے پوچھا، وہ کب ہے؟ زینڈر نے جواب دینے والا تھا کہ موبائل اچانک باز اٹھا۔ زینڈر نے فون نکالا
اس پر ڈیڈی لکھا ہوا تھا۔ یہ ٹورمین تھا۔ وہ ذرا حیران ہوا۔ کال اٹھاتے ہی ٹورمین کی آواز آئی۔ سنا ہے کسی نے تمہیں مہندی کے یہاں تنگ کیا ہے؟ زینڈر نے سالس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور کہا، میں نے اس کا کان کاٹ لیا۔ شاباش! ٹورمین نے زوردار کہہ کر گیا اور کہا، بالکل ویسا ہی جیسے میرے پالے ہوئے بیٹے کو عزت دیتا ہے۔ باپ کی تعریف سن کر زینڈر کے چہرے پر فخر جھلکنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنا ننھا سا ٹھوڑی اوپر اٹھایا، ٹورمین نے پوچھا، جب تم نے اسے کاٹا تو سالس نے اس کے بعد کیا کیا؟ زینڈر نے سالس کی طرف دیکھا، پھر اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم گئیں جیسے وہ سوال ٹال رہا ہو۔ بولا، اور کیا کر سکتا تھا؟ بس ایسا ہی، ڈیڈی یہاں کا کھانا کافی اچھا ہے۔ ٹورمین یہ سن کر لمحہ بھر کو خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، اگر کھانا اچھا ہے تو وہیں کچھ دن اور رہ جاؤ۔ زینڈر نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ٹورمین سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ خرگوشوں، بلیوں اور کتوں کی خاطر وہ امریکہ میں زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے گا۔ شروع میں وہ بہت انکاری تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں رہنا بھی برا نہیں۔ اسی لمحے ٹورمین کی آواز آئی، اچھا فون اپنے باپ کو دو، مجھے اس سے کہنا ہے کہ تمہارا خیال رکھے۔ زینڈر کو لگا یہ سب مناسب نہیں، لیکن اس نے کبھی ٹورمین کے حکم کو رد نہیں کیا تھا، لہٰذا اس نے سالس کو دیکھ کر کہا، لیجیے۔ سالس اسے مسلسل غور سے دیکھ رہا تھا۔ پچھلی بار تہہ خانے میں اس نے سنا تھا کہ روتھ اس پر ظلم کرتی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ٹورمین اس بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، لیکن فوٹ پاتھ بات کرنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ دونوں کا تعلق اچھا ہے۔ زینڈر ہوشیار بچہ تھا، تبھی وہ روتھ کو دباؤ میں لا سکا۔ ٹورمین سے اس کے تعلقات دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کم از کم ٹورمین نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ یہ جان کر سالس کو کچھ سکون ملا۔ اس نے فون لیا اور بچوں سے ذرا دور جا کر آہستہ کہا، ہیلو۔ ٹورمین کی آواز آئی، مسٹر مہندی، میری بہن مار گئی۔ یہ کہتے وقت اس کی آواز میں ایک طرح کی دل لگی تھی، جیسے اسے کبھی پرواہ ہی نہ ہو کہ روتھ زندہ ہے یا مر گئی۔ سالس نے نظریں جھکائیں، اچھا، وہ تو اس دن ملک چھوڑ گئی تھی جب میں نے اسے رہا کیا۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً روتھ کو اسی ہی نے مروا دیا تھا۔ ایسی بچوں پر ظلم کرنے والی عورتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ ویسے بھی جب وہ ملک میں تھی تو اس نے ٹورمین کو بھی پریشان کیا تھا۔ سالس کوئی نرم دل شخص نہیں تھا، بلکہ ایک بے رحم آدمی تھا۔ ٹورمین نے ہنستے ہوئے کہا، میں تم سے حساب لینے کے لیے نہیں فون کر رہا، بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ زینڈر کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں کرتی تھی۔ میں تو کب سے اسے ختم کرنا چاہتا تھا۔ افسوس صرف یہ کہ بیلز خاندان کی روایات ہمیں اپنے ہی خاندان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ سالس، جب اس نے ٹورمین سے پہلا رابطہ کیا تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ روتھ ٹورمین کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی غیر رحم ہوگی۔ لگ رہا تھا جیسے ٹورمین نے اسے بس سالس کے لیے ختم کروایا، لیکن یہ بات اہم نہیں تھی۔ اگر پہلے کی طرح سالس کو لگتا ہے کہ روتھ کی کوئی حیثیت نہیں تو شاید وہ ٹورمین کے استعمال پر غصہ کرتا، لیکن اب چاہے وہ زینڈر سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس بار روتھ کے ظلم ناقابل معافی تھے۔ اس نے نظریں جھکا دیں۔ تم نے فون کس لیے کیا ہے؟ ٹورمین ہنسا، سنا ہے تم شمائل اور حارث کی سالگرہ کی تقریب دیکھ رہے ہو، تو کیوں نہ زینڈر کی بھی سالگرہ کے ساتھ ہی رکھا دو۔ سالس کی آنکھیں سپر گئیں، تمہارا مطلب؟ ٹورمین پھر ہنسا، میرا مطلب یہ ہے کہ ابھی زینڈر نے مجھ سے اپنی سالگرہ پوچھی تھی اور میں نے اسے بتایا کہ 8 ستمبر کو ہے۔ اگر تم اسے اسی دن سالگرہ کی تقریب پر نہ لے گئے تو تمہیں لگتا ہے کہ وہ کیسا محسوس کرے گا؟ سالس نے الٹا سوال کیا، اس کی اصل سالگرہ کب ہے؟ اندازہ لگاؤ۔ سالس نے اپنے مکے بھیج دیے۔ ٹورمین پھر ہنسا، میں واقعی بہت اتسک ہوں۔ اگر تمہیں حارث، مہندی اور زینڈر میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تم کس کو چنو گے؟ سالس نے اچانک پوچھا، کیا زینڈر کی ماں پروین ہے یا نہیں؟ ٹورمین نے ہونٹ کھیلے۔ اس کے الفاظ نے سالس کا سوچ میں ڈال دیا۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہے بھی اور یہ بھی کہ نہیں ہے۔ تم میری بات پر کیوں یقین کرو گے؟ اگر میں کہوں کہ ہے تو ہو سکتا ہے میرا مقصد یہ ہو کہ تم اور پروین اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں تاکہ وہ حارث کو پیچھے چھوڑ کر مہندی کے اثاثے حاصل کرے۔ اگر میں کہوں کہ نہیں ہے تو شاید وہ حقیقتاً اس کا بیٹا ہو، اور میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر فوقیت دو اور بھائیوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کرو۔ مسٹر مہندی، سنا ہے کہ تم اپنے والد کے اکلوتے بیٹے ہو اور بچپن سے ہی خاندان کے وارث مقرر کیے گئے تھے۔
لیکن جینڈر اور حارث دونوں کی ذہانت بلند ہے، تو تم کس کا انتخاب کرو گے؟ یہ کہہ کر ڈورامین نے پھر ہنسی چھوڑ دی۔ میں تمہیں پیغام پہنچا چکا ہوں، اب چاہے تم جینڈر کو سالگرہ پر لے جاؤ یا نہیں، یہ تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ سالس نے بوئیں چڑھائیں، فون کو گرا۔ ڈورامین کی کال نے اس کے سارے منصوبے درہم برہم کر دیے تھے۔ اس نے جینڈر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ بچہ جو کچھ دیر پہلے بالکل دور دور تھا، اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف شفاف چمک تھی۔ وہ بہت معصوم اور پیارا لگ رہا تھا۔ اس نے فر سے سر اٹھا کر کہا، میں واقعی آپ سے ملنے آیا تھا۔ میں یہ بتانے آیا تھا کہ میری سالگرہ ابھی 8 ستمبر کو ہے۔ جب پروین مہندی سے نکلی تو وہ سیدھی کار نہیں لی۔ وہ سیدھی اسپتال پہنچی اور چارلس پر سوئیاں لگائیں۔ آدھے گھنٹے بعد نیند بے ہوش چارلس آہٹ پر جاگ اٹھا۔ جب چارلس نے آنکھیں کھولی تو وہ اب بھی الجھا ہوا تھا۔ اس کی آخری یاد یہ تھی کہ وہ مرنے والا ہے۔ کیا یہ جنت ہے؟ سفید روشنی نے کافی دیر تک اس کی آنکھوں کو دھندیا رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ اسپتال کے کمرے میں ہے۔ جیسے ہی حواس بحال ہوئے، اس کے بدن میں لرزہ دوڑ گیا۔ اس نے آہستہ سر موڑا تو دیکھا کہ پروین صوفے پر بیٹھ کر اس کاہلی سے دیکھ رہی ہے۔ لڑکی کی بادامی آنکھیں جوڑاں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اسے ایسا تاثر آ رہا تھا جیسے وہ ناقابل شکست ہو۔ عجیب بات تھی، کچھ لوگ بغیر کچھ کے بھی ایک دباؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ پروین کی موجودہ حالت نے اس پر حقیقی دباؤ ڈال دیا۔ چارلس نے حلق خشک ہوتے محسوس کیا، لیکن اسے اتنی ہمت بھی نہ ہوئی کہ پروین سے پانی مانگے۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ کچھ دیر بعد اس کی بھاری پھٹی ہوئی آواز نکلی، کیا تم نے مجھے بچایا ہے؟ پروین نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ پھر اس نے بیڈ کا بٹن دبایا۔ ایک نرس اندر آئی۔ اس نے پہلے روئی سے اس کے ہونٹ نم کیے اور پھر پانی پلایا۔ آدھے گھنٹے بعد پروین اس انتظار سے اکتا کر گئی۔ جب نرس نے خاموشی سے کمرہ چھوڑا تو پروین نے سست انداز میں بازو پھیلائے اور کھڑے ہو کر سیدھا چارلس پر نظریں گاڑ دیں۔ کیا میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا یا 3 کو؟ چارلس اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لمبی خاموشی کے بعد آہستہ اس نے کہا، جڑواں۔ پروین نے نظریں جھکا لیں۔ میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں، کیا میں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا یا 3 کو؟ چارلس جواب دینے ہی والا تھا کہ پروین نے اسے کاٹ دیا۔ تم ایک بار میری ماں سے غداری کی تھی، کیا اب مجھ سے بھی کرو گے؟ اگر اس بار جھوٹ بولا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ چارلس ساکت رہ گیا۔ اس نے مشکل سے نگلا اور بولا، چاہے تم مجھے مار ڈالو، جواب یہی ہے، جڑواں۔ یہ کہتے ہی پروین اچانک اس کے قریب آئی اور پوچھا، جس ڈاکٹر نے میری ڈیلیوری کی تھی وہ پکڑا گیا ہے؟ یہ سن کر چارلس لرز گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو مر چکا ہے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر بعد چارلس کو احساس ہوا کہ اس نے غلطی کر دی ہے۔ اس نے لم پیچ لیے اور منہ پھیر لیا۔ وہ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسا موت کے لیے تیار۔ اس نے بھاری آواز میں کہا، مس پروین، اس وقت میں نے زمرد بی بی سے غداری کی تھی کیونکہ اسے خفیہ تنظیم نے میرے گھر والوں کو یرغمال بنایا تھا، لیکن بعد میں وہ سب بیماری سے مر گئے۔ اب میرا کوئی نہیں ہے۔ وہ اتنے عرصے سے احساس ہے جو ان کے ساتھ جینا بھی ایک عذاب ہے۔ اگر تم مجھے نہیں مانتی تو بے شک مجھے مار ڈالو، میری زندگی لے لو۔ چارلس واقعی موت سے نہیں ڈرتا تھا۔ اس کے سب رشتہ دار مر چکے تھے۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ غداری نے اسے کوڑا سمجھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب تک زندہ تھا بس سزا بھگتنے کے لیے۔ موت اس کے لیے نجات تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد کمرے میں ایک مدھم سی آہ پڑ گئی۔ پروین کی آواز بھاری، دھیمی اور کرخت تھی، جیسے ایک خاص کشش تھی۔ اس کی آواز نے ماحول کو پرسکون کر دیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اس وقت خفیہ تنظیم نے تمہارے بیٹے کو یرغمال بنایا تھا، ہے نا؟ چارلس نے ذرا سا سر ہلایا۔ پروین نے بات جاری رکھی، اس لیے تم نے میری ماں سے غداری کی۔ اور میری ماں؟ سنا ہے اس نے مجھے بچانے کے لیے خود کو جان بوجھ کر بے نقاب کیا اور تنظیم نے اسے مار دیا۔ نہیں، چارلس بولا، زمرد بی بی نے جان بوجھ کر اپنا پتہ دیا اور خودکشی کی۔ صرف اس کی موت سے وہ راز جو اس نے تنظیم سے چرایا تھا ایک حقیقی راز بن سکتا تھا۔ صرف اس طرح تم ان کی نظروں سے بچ سکتی تھی۔ پروین نے نظریں جھکائیں۔ ہاں، والدین کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو پھر مجھ سے کیوں چھپا رہے ہو؟ چارلس ٹھٹک گیا۔ اس نے چونک کر پروین کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں ایسے کھڑی تھی جیسے پورے کمرے پر حکمران ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میری ماں کیسی انسان تھی، لیکن میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے وہ کہانیاں سخت ناپسند ہیں جہاں میرے بھلے کے لیے مجھ سے حقیقت چھپائی جائے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ دوبارہ نہ ہو۔ چارلس نے مٹھی بھینچ لی۔ پروین نے ایک اور جرمائی لی۔ اس کی نظریں چارلس پر جمی تھیں۔ تو کیا تم سچ کہو گے؟
یا نہیں؟ چارلس کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، مجھے سوچنے دو، فیصلہ لینے میں وقت لگتا ہے۔ پروین نے رخ موڑا اور باہر نکل گئی۔ اس کی صاف ہوئی دیکھ کر چارلس حیران رہ گیا۔ اس نے پکارا، مس پروین۔ پروین رکی، پیچھے مڑی اور پر اعتماد لہجے میں بولی، تمہارا رد عمل ہی مجھے جواب دے چکا ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ہی یہ کیوں چھپا رہے ہو؟ مہندی ہاؤس میں چارلس نے ابھی تک جینڈر کو جواب نہیں دیا تھا کہ کیا وہ سالگرہ کی تقریب اکٹھی کریں گے یا نہیں۔ وہ اب بھی یہ بات پروین سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے بات بدل دی اور زینڈر، حارث اور اسماعیل کو بھیج دیا۔ تینوں بچے اس کے سامنے تو دوستانہ لگ رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ نظر سے اوجھل ہوا، حارث کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ اس نے اسماعیل کو ایک طرف کھینچ لیا۔ زینڈر نے پکارا، سنو، آج کے لیے شکریہ، لیکن حارث نے کوئی جواب نہ دیا۔ البتہ وہ جب زینڈر سے الگ ہوئی تو اسماعیل نے آہستہ سے کہا، حارث، زینڈر اتنا بھی برا نہیں۔ اس بار حارث نے اسے جھٹلایا نہیں۔ جب دوسروں نے زینڈر کا مذاق اڑایا تو اس کی ماں نہیں ہے تو اسے غصہ آیا تھا، اور اس بار رحم بھی آیا، کیونکہ جب وہ کچھ چھوٹا تھا تو اس کی بھی ماں نہیں تھی اور اسے بھی چھپ کر ناجائز بچہ کہا جاتا تھا، لیکن اب اس کی ماں موجود تھی، اسی لیے اس نے اس وقت زینڈر کی مدد کرنی چاہیے تھی، مگر زینڈر نے اسے موقع ہی نہیں دیا اور بھی معاملہ سلجھا گیا۔ یہ سوچ کر حارث نے ہلکی سی سانس بھری، لیکن اس کا وجود امی کے لیے ایک گناہ ہے۔ اسماعیل سر جھکا کر کہا، کاش وہ امی ہی سے پیدا ہوا ہوتا، لیکن یہ شاید ناممکن تھا۔ دونوں بچوں نے سر جھکا دیا۔ زینڈر، جو پیچھے پیچھے آ رہا تھا، یہ سن کر خاموشی سے سر جھکا گیا۔ تو اس کا وجود واقعی ایک غلطی تھا؟ کیا اس کا مطلب تھا کہ اسے یہاں سے چلے جانا اس خاندان کے لیے سب بہتر ہوگا؟